آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی خصلت جو بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بندہ سچی یا جھوٹی، جان بوجھ کر یا بھول کر اللہ رب العزت کی قسم نہ کھائے۔ قسم کے حوالے سے آپ احباب کو معلوم ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ سودا بیچتے ہوئے قسم نہ کھاؤ، قسم کھا کر سودا بیچنے سے سودا بک تو جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ حالانکہ وہاں پر جھوٹی قسم کا ذکر نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر اگر کوئی سودا بیچے گا وہ تو حرام ہو جائے گا۔ جھوٹی قسم کھا کے ایک چیز میں عیب ہے اور میں قسم کھا کر کہوں اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو دھوکہ ہے، وہ تو حرام ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے سچی قسم کی کہ قسم کھا کر سودا نہ بیچو، سودا بک جائے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی، یعنی رہے گا تمہارے لیے وہ سودا بیچنا، اس کا مال کھانا حلال ہے تمہارے لیے، لیکن برکت نہیں ہے اس میں۔ اب اس میں بھی سبب اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے تمہاری چیز ایسی ہونی چاہیے، تمہارا معیار ایسا ہونا چاہیے، تمہیں قسمیں کھا کھا کر اس کی صفائی نہ دینی پڑے۔ میکڈونلڈ جاتے ہیں، KFC جاتے ہیں، بڑے بڑے برانڈ جاتے ہیں، کہیں پر کسی نے نہیں لکھا ہوا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ انہوں نے ایک اختلاف اپنی جگہ، ایک مخالفت اپنی جگہ، ایک ان سے ہمارا جو آج کل کا سلسلہ بائیکاٹ کا چل رہا ہے وہ ایک اپنی جگہ، لیکن انہوں نے معیار ایسا بنایا ہے کہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہی مسلمانوں کے ہمارے ملک پاکستان میں پیٹرول پمپس ہیں، ہر ایک کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ لکھنے کی تو حاجت ہی نہیں ہے، اگر معیار پورا اتر رہا ہے تو حدیث نہیں بھی لکھی تو لوگ وہیں پر جائیں گے۔ اگر حدیث بڑی حروف میں لکھی ہوئی ہے لیکن سب کو پتہ ہے یار جب بھی یہاں سے پیٹرول ڈلوایا ہے تو ایوریج صحیح نہیں آتی، پیٹرول پورا نہیں دیتے، ان کا پیمانہ پورا نہیں ہے، تو وہ حدیث کو نہیں دیکھیں گے، وہ آپ کی اس ایمانداری یا بے ایمانی کو دیکھیں گے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا سودا بیچنے کے لیے کیوں قسم کھاتے؟ تو بہرحال معیار ایسا ہونا چاہیے بغیر قسم کے سامنے والے بندے کو اعتبار ہو اس کا سامان، اس کا سودا، اس کی شے بالکل خالص ہے، بالکل اس میں دو نمبری نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بندہ رب تعالیٰ کی نہ سچی قسم کھائے نہ جھوٹی قسم کھائے۔ جھوٹی قسم کس لیے؟ وہ تو منع ہی منع ہے کہ رب کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سچی قسم سے بھی منع کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہماری زبان کا اپنا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں قسم اٹھانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور اس کی حکمت بھی آپ خود بیان فرما رہے ہیں کہ جب قسم نہ کھانا تم اس کو اپنی عادت بنا لو گے تو کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ تمہارے لیے اپنے نور کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا اگر ہم قسم کھانا چھوڑ دیں گے، مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی زبان میں اپنے قول میں ہی بڑے سچے ہیں۔ اور سچی قسم کھانے سے اس لیے منع کیا کہ اگر ہمیں عام روٹین میں عادت بن جائے گی قسم اٹھانے کی، ہر بات میں قسم اٹھانے کی، تو کسی وقت جھوٹ بولتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، نادانی میں، نہ سمجھی میں بھی ہم قسم کھا لیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی عادت ہوگی ہر بات میں یار قسم ہے، یار قسم ہے، اللہ کی قسم۔ جس طرح عرب میں اکثر جو ہے وہ قسم زیادہ وہ کھاتے ہیں، واللہ، عربی میں وہ لفظ بولتے ہیں واللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تینوں لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہر بات میں وہ کہتے ہیں واللہ ایسا ہو گیا، واللہ ایسا ہو گیا۔ تو شرعی لحاظ سے اسے منع کیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ ہر بات میں قسم کھانے سے پھر ایک تو اس بندے کا اپنا اعتبار نہیں ہوگا، اور جب عادت پکی ہو جائے گی تو کبھی کلام کرتے کرتے جھوٹ کے ساتھ بھی اللہ کی قسم کھا لے گا، وہ تو پھر زیادہ بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی خصلت بندہ مومن میں جو مجاہدہ، محاسبہ اور عزم کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا قرب چاہتا ہوں، اس رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ قسم کھانا چھوڑ دے۔ ہاں کسی معاملے میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جہاں پر قسم کا مطالبہ کیا جائے، کوئی گواہی ہوتی ہے، کوئی کیس ایسا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے
وہاں پر پھر قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ قسم اٹھا کر یہ بات کہو، تو پھر وہاں پر ہمارے لیے بالکل جائز ہوتا ہے۔